طرف لے کے جاؤ. فرشتے گسیٹ کے لے کے جاندے ہیں. لیکن معاملہ اتنا ذرا عجیب ہے کہ جس بندے نو فرشتے لے کے جا رہے ہیں نا پیچھے موڑ موڑ کے ویکھدا ہے. 2 قدم اٹھاوندا ہے پھر مڑ کے ویکھدا ہے, 2 قدم اٹھاوندا ہے پھر مڑ کے ویکھدا ہے. کرتے کرتے وہ جہنم کے کنارے پہنچ گیا. اور دوسرے بندے کی کیفیت کی ہے کہ وہ مڑ مڑ کے نہیں ویکھدا. جدا رب دا حکم ہوا نا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ, فرشتیاں کو ہاتھ چھڑا کے اور جہنم کی طرف دوڑ گیا. ایک بندے کی کیفیت ہے وہ مڑ مڑ کے ویکھدا ہے, مڑ مڑ کے ویکھدا ہے. اور دوسرے بندے کی کیفیت کی ہے کہ وہ ہاتھ چھڑا کے وہ کہنا میرے چھوڑ دیو میں خود ہی جاواں گا جہنم. یعنی دوڑ لگا کے وہ جہنم کے کنارے پہنچ گیا. اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ دونوں بندوں کو واپس میزان والی جگہ تے لے آیا جائے. واپس آ گئے. وہ جڑا مڑ مڑ کے ویکھدا سی رب پوچھے گا بھئی بندے تو مڑ مڑ کے کی ویکھدا سی؟ کہنے لگا یا اللہ دنیا تے میں سنیا سی تیرا قرآن کہندا ہے کہ میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا, میری رحمت بڑی وسیع ہے. میں مڑ مڑ کے دیکھنا شاید تیری رحمت جلال چاہ جائے, شاید تیری رحمت میں جوش آ جائے اور تیری رحمت کا کوئی قطرہ مینوں بھی مل جائے. مالک میں اس واسطے مڑ مڑ کے دیکھتا سا. رب فرمایا کہ اچھا میری رحمت مایوس تو نہیں ہویا؟ نہیں مایوس نہیں ہویا. فرمایا کیا جے تو میری رحمت تو امید رکھی ہے تو رحمت والے نے مایوس نہیں کرتا تیرے جنت عطا کر دیتی. دوسرے کو پوچھا جائے گا کہ تیرے پتہ نہیں جہنم کیسی ہے؟ جہنم نو اگر سوئی دے نکے برابر کھول دیتا جائے تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے. پوری دی پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے, اتنی تیز جہنم ہے. تو جہنم کی طرف دوڑ کے گیا, تیرے ڈر نہیں لگیا؟ وہ بندہ کہے گا مالک تو سب کچھ جاننے والا ہے, علیم بھی تو ہے, بصیر بھی تو ہے, رحیم بھی تو ہے, کریم بھی تو ہے. مالک جہنم کا بڑا خوف ہے پر دنیا تے مالک میں تیری فرما برداری نہ کر سکیا. تیرا حکم سی فرما برداری کر میں نہیں کر سکیا. میں گناہاں دے وچ زندگی اپنی بسر کر کے آج میں تیرے سامنے کھڑا ہویا, تیرا ایک حکم ہو رہا آ گیا کہ جہنم کی طرف جا. مالک دنیا تے فرما برداری نہ کر سکیا, سوچیا چلا کہ معاشرے کی فرما برداری کر لواں, اج ہی رب دا حکم مان کے دوڑ لواں تے میں دوڑ صرف تیرے حکم دی بنا تے لائیے رب دی رحمت جوش چھا جائے گی. فرمایا کہ تو فرما برداری کیتی ہے پھر میری رحمت تو امید رکھ کے کیتی ہے, مایوس نہ ہو جا میں تینوں جنت عطا کروں. رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. یاد رکھنا رحمت جڑی ہے نا یہ دنیا تے تشریف لے کے آئی ہوئی ہے. دنیا تے کس طرح تشریف لے کے آئی میں پہلے یاد کر چکا. 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رکھے, ایک حصہ رحمت دا دنیا تے نازل فرمایا. وہ اتنی رحمت ہے کہ ماں اپنے بیٹے نال محبت کرتی ہے اس رحمت کی وجہ تو, باپ اپنے بیٹے نال محبت کرتا ہے اس رحمت کی وجہ تو. اللہ جانے کہ ایک رحمت وچ یہ کمال ہے, یہ مقام ہے تے پھر جنوں رب نے رحمت للعالمین بنایا ہو کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک رحمت ہے, مقام ہے کہ والدہ اپنے بچے نال محبت کرتی ہے, خود قربان ہو جاتی ہے, خود بھوکی رہ جاتی ہے, لیکن بیٹے نو بھوکا نہیں چھڑتی, بیٹے دی ہر تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھتی ہے. ایک رحمت ہے صدقہ, ایک رحمت ہے مقام ہے کہ جنوں میرے رب نے رحمت للعالمین بنایا. اللہ جانے وہ اپنی امت میں کتنا رحیم و کریم ہے. پھر اس رحمت للعالمین کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا کہ سانو شب برات جیسی رات بھی عطا فرما دی. شب برات ایک ایسی رات ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ اللہ رب العزت ایک بہت برگزیدہ اور ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سن جنہوں نے اپنی پوری زندگی شادی نہیں کی تھی, گھر بھی نہیں بنایا. کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ تسی شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ شادی کی تھی پھر رب کی اطاعت نہیں ہوئی. تو میں چاہنا جہاں ٹائم میں شادی کر کے وہ گزارنا ہے نا وہ ٹائم میں اپنے رب کی عبادت میں گزارنا. اور تقریباً آپ کی 100 سال تو زیادہ عمر سی, تقریباً ایک روایت ہے کہ 150 سال آپ کی عمر سی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جی تسی گھر نہیں بنایا, گھر بنا لیندے؟ آپ نے فرمایا تھوڑی کی تو عمر ہے, جے گھر بناتے چکر نہیں آتے رب کی عبادت رہ جانی ہے. تو میں چاہنا جتنی تھوڑی عمر ہے وہ اندر میں رب کی عبادت کرنا. ایسے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے دن گزر ہوئے تھے, سامنے ایک نا اللہ رب العزت نے قدرت
دکھاؤ واسطے ایک پتھر نمودار کر دیتا. اتنا خوبصورت پتھر کہ اللہ دے نبی جڑے سن حیران رہ گئے کہ واہ میرے مالک تیری شان، اتنا اعلیٰ خوبصورت پتھر. حیران سن انہوں دیکھ کے. حالے حیرانی کی دے عالم سن، غیب و آواز آ گئی پیارے بی صاحب اے تو اے پتھر دیکھ کے حیران نہ ہو، میں تے ادھر ہی ود کے قدرت والا ہوں، ادھر ہی ود کے شان والا ہوں. یا اللہ ہور کی قدرت ہے؟ فرمایا پتھر دے اندر تو قدرت لکھاواں. جی مالک لکھا. رب دا حکم ہویا، پتھر پھٹیا تے وچوں ایک بزرگ نمودار ہوئے. بارش، خوبصورت داڑھی، خوبصورت چہرہ، نمودار ہوئے باہر نکلے. عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ واہ میرے مالک تیری شان، تیری قدرت کہ ایک پتھر کے اندر انسان نو رکھیا ہے اور پھر رزق بھی عطا فرما رہا ہے. واہ میرے مالک رب دی تسبیح بیان کرن لگ پئی. حکم آیا کہ اس بندے نال گل کر سکتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے نال گل کیتی، اس بزرگ دے نال فرمایا کہ تو ایتھے کس واسطے ہے، تیری ڈیوٹی کی ہے، تو کردا کی ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا نبی اللہ میں عبادت کرتا ہوں، میں رب دی عبادت واسطے مامور ہوں، میں تے بس عبادت ہی کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیرا رزق پانی کھانا پانی کی ہے؟ ظاہری گل انسان ہے، انسان کو فطرت ہے کہ کھانا پانی، تیرا کھانا پانی کی ہے؟ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ اس پتھر دے وچ رب نے ایک درخت پیدا کیتا ہے، انگور اور انار لگ جاندے نے، میں وہی کھا لینا. واہ میرے مالک دی شان. اللہ کے نبی نے پوچھا بے پیارے عیسیٰ پھر دس، اللہ کے نبی نے پوچھا بزرگ کو لوگ دس پھر تین کتنا عرصہ ہو گیا اس پہاڑ کے اندر، اس پتھر کے اندر؟ کہنے لگے یا نبی اللہ 400 سال گزر گئے. 400 سال تو میں ایسے پتھر کے اندر رات دن رات کی عبادت کر رہا ہوں، اور میری خوراک کی ہے درخت ہے، پھل لگتا ہے پھل کھا لینا. دنیا تو میں مانوس ہوں، دنیا میرے قریب ہی نہیں آ سکتی. اللہ اکبر کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام حیرانی کے اندر پہنچ گئے کہ واہ میرے مالک کیسا بندہ ہے جڑا کسی کا بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی کینہ نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، کوئی گناہ نہیں، ہر طرح کے گناہ تو پاک ہو کے اس پتھر کے اندر رب کی عبادت کر رہا ہے. کہ مالک میری نظر ہے اس تو وجہ کی عبادت گزاری کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی عبادت کرتا تو کتے نہ کتے اکھ گناہ دے وچ ملوث ہو جاندی، زبان گناہ دے وچ آ جاندی، کان گناہ دے وچ آ جاندا. لیکن یہ بندہ کیڑا نیک اور پاک ہے کہ پتھر کے اندر بند ہے، دنیا کا خواب و خیال بھی کوئی نہیں. مالک اس تو بعد کی عبادت گزار تیرا کوئی بندہ نہیں ہوئے گا. غیب و وعدہ ہے کہ نہیں پیارے، یہی تو میں دسنا چاہنا، اس تو بعد کے میرے محبوب کی امت عبادت گزار ہوئے گی، اس تو بعد کے میرے محبوب کی امت. مالک تیرے محبوب کی امت کی زیادہ عمر ہوئے گی؟ فرمایا نہیں، زیادہ عمر نہیں ہوئے گی، عمر تھوڑی ہوئے گی، عمر تھوڑی ہوئے گی، پر انہوں نے میں راتاں عطا کراؤں گا. شب معراج، شب برات، شب قدر، اے راتاں عطا کراؤں گا. جیڑا میرے محبوب دا امتی 2 رکعت نفل شب برات نو پڑھے گا، 400 سال دی عبادت تو ود کے ثواب عطا فرماؤں. اے فضل، اے رحمت میرے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ شب برات والی رات 10 رکعت نفل پڑھے گا اور 10 رکعتوں کے اندر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھے گا، سورۃ اخلاص 11 ہر رکعت کے اندر پڑھے گا. سنیا ملے گا کہ فرمایا میرا اللہ سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور عمر کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا. کیسی عظمتوں والی رات ہے، کیسی فضیلت والی رات اللہ رب العزت سانو عطا فرما رہا ہے. لیکن ساری بھی کچھ بدبختی ہے. ساری بدبختی کی ہے کہ اسی اس رات کو بجائے عبادت والی اسی پٹاکے والی رات بنا لی ہے، جلوے والی رات سی اسی حلوے والی رات بنا لی ہے. چاہیے اسی کہ اس رات رب کی عبادت کی جائے. اسی چوکاں سجا لیا ہے تو مسجد بھی آباد کر چلے. اس رات نوجوان چوک ساری رات گزار دیتا ہے اور ساری رات اتنے لطیفے اور طرح طرح کی کہانیاں تے پڑھتا ہے، بولتا ہے، لیکن رب کا قرآن آ کے نہیں پڑھتا مسجد. اے رات غفلت والی رات نہیں سی، اے رات رب کو راضی کرنے والی رات سی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ادھی رات کا ویلا ہویا تے میرے حضور بستر چھوڑیا، بستر چھوڑ کے آپ جنت بقیع کی طرف چلے گئے اور جا کے آپ اتنے عبادت کرنے لگ پے، رب کی تسبیح پڑھنے لگ پے. تے میں پیچھے گئی، میں ویکھدی رہی سارے منظر. پھر حضور دعاواں کرنے لگ پے.
پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا عائشہ تو جانتی ہے رات کیڑی ہے؟ تو جانتی ہے رات کیڑی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتی۔ فرمایا شب برات والی رات ہے۔ اے شب برات والی رات، اور میرا رب اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تو پہلے آسمان تے اپنی شان دے مطابق تشریف لے کے آتا ہے، اپنی شان دے مطابق۔ ساڈے طرح آنا جانا رب دا نہیں، اگر کوئی سوچے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اپنی شان دے مطابق آپ شان نزول فرماؤں ہے، اور فرماؤں ہے کہ ہے کوئی میرے کو بخشش منگن والا، ہے کوئی میرے کو رحمت منگن والا، ہے کوئی میرے کو اولاد منگن والا۔ دیکھو اگر بندے دا کوئی گناہ کر لے کسی دا تے جا کے معافی منگے، انہوں معاف کرنے والا اپنی مرضی دے وچ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تے انہوں ذلیل ہی کر دے، لیکن ایتھے ویکھو میرا رب خود کہہ رہا ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا، جن نے معاف کرنا خود آواز دے رہا ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا، ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا، ہے کوئی میرے کو اولاد منگن والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز مغرب تو بعد، یعنی مغرب تو بعد تو لے کے فجر تک اے میرا رب پکار پکار کے کہتا ہے کوئی میرے کو منگن والا، ہے کوئی میرے کو منگن والا۔ لیکن ساڈی پھر وہی گل ہے کہ اسی منگنا چھوڑ دیتا، اسی رب کو ناراض کرن تے ٹر پئے، اے دے اندر سی پٹاکے وغیرہ شروع کر دیتے، اسی طرح طرح دے کھیل و تفریح بنانی شروع کر دیتی، بجائے کہ رب کی عبادت کر دے۔ اور کسی شاعر نے لکھا کہ رحمت کا دروازہ ہے مانگ ارے مانگ، اس رات رحمت کا دروازہ کھولیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ۔ اس رات کے اندر لکھیا جاتا ہے کہ بندے دے اس سال دے وچ کی ملنا ہے، اینو اولاد دیتی جانی ہے، اینو زندگی کتنی دیتی جانی ہے۔ اس رات حساب کتاب لکھیا جاتا ہے کہ بندے نے کہڑے اعمال کرنے نے، چاہیے تے اسی کے رات اسی منگتے مالک سانو مدینے دا سفر ہی لکھ دے، سانو حج بیت اللہ دا سفر ہی لکھ دے، مالک ساری زندگی ایسی بنا دے کہ کوئی نماز قضا نہ ہوگی، مالک ایسی زندگی سال عطا کر دے کہ کسے گناہ دے وچ ملوث نہ ہوئے۔ یہ رات منگن والی رات ہے۔ اور آخری بات بیان کرنا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رات میرا رب میری امت کی بخشش فرماتا ہے، اور اتنی بخشش فرماتا ہے، اتنی بخشش فرماتا ہے کہ بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بنی کلب ایک ایسا قبیلہ جنہاں کو سب تو زیادہ پورے عرب کے اندر سب تو زیادہ جنہاں کو زیادہ بکریاں سن، اس قبیلے کا نام بنی کلب بکریاں دا سی۔ یعنی سرکار نے فرمایا جتنیاں انہاں بکریاں دے جسمت دے وال سی، ساڈی اگر سائنسدان بھی ٹر پڑے، سائنس بھی ٹر جائے، ایک بکری دے جسم دے وال کی گنتی نہیں کر سکتا، لیکن میرے حضور دے علم دا کیا عالم ہے۔ فرمایا بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر میرا رب میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا میرے حضور نے پھر آگے فرمایا کہ میرے کچھ بدبخت امت ایسے لوگ نہیں جنہوں کی بخشش رات نہیں ہوئے گی، اس رات انہوں کی بخشش نہیں ہوئے گی۔ پہلے نمبر پہ میرے حضور نے فرمایا شرک کرنے والا، رب دی ذات دے برابر کسی نے شریک کرنے والا، اور اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نا حق قتل کرنے والا، اور اس رات بخشش کوئی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا دل دے اندر کینہ بغض رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی دے بارے کینہ بغض رکھنے والا، اور اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہے۔ ساڈے تے ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی نے نماز رب دی پڑھتے ہیں، دل دے اندر وہ بندے دا بغض رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ انہاں دی اس رات بھی بخشش کوئی نہیں ہے جنہاں دے دل دے اندر کسے مسلمان دے بارے کسے طرح دا بغض اور کینہ ہوئے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا بدکاری کرنے والا مرد یا عورت، زانی مرد یا عورت، وہ دی اس رات بخشش کوئی نہیں۔ پنجویں نمبر پہ فرمایا قطع تعلق ہی کرنے والا، اپنے رشتہ داراں دا تعلق توڑن والا، اپنے رشتہ داراں دے نال، وہ دی اس رات میں بخشش کوئی نہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا والدین دا نافرمان، والدین دا نافرمان، وہ دی اس رات میں بخشش کوئی نہیں۔ اور ستویں نمبر پہ فرمایا شراب پینے والا۔ یہ 7 بندے اور بھی تفسیر کے اندر آئے نے، 9 کی تعداد بھی ہے، 13 کی تعداد بھی ہے، ایسے لوگ جنہاں اس رات میں بخشش نہیں ہوئے گی۔ میرے حضور نے فرمایا بنی کلب دی بکریاں دے برابر میری امت کی بخشش ہو جائے گی، پر انہاں بدبختاں دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ لیکن شرط ایک رکھی گئی، ہاں اس رات کی آن تو پہلے مغرب تو پہلے اگر توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، میرا رب انہیں بھی بخشش فرما دے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے، خدا را
یہ نہ ہوئے کہ ساری یہ ناراضگی سانو جہنم دا ایندھن بنا دے، اے ساری رشتہ داری توڑنا کہ سانو مجرم ہی نہ بنا دے۔ جا کے انہاں رشتہ داراں نال صلح کر لو، معافی مانگ لو، خود چلو۔ میرے حضور نے فرمایا جڑا سب تو پہلے صلح دے اندر پہل کردا ہے سب تو پہلے جنت وچ ہوئی جائے گا۔ اس تو پہلے کہ اسی جہنم دا ایندھن بن جائیے، اسی جا کے انہاں کو معافی مانگ لئیے۔ اگر زندگی دے اندر کسی طرح دی کوئی شراب کی نوشی کسی نے کر لئیے، خدا معافی مانگ لو، معافی مانگن والی رات آ رہی ہے۔ اگر کسی نے کسی طرح کا کسی نے بغض کینہ رکھیا ہے، خدا رو کوئی معافی مانگ لو۔ ٹینٹ چل گیا کہ واٹس ایپ پہ کوئی پوسٹ لا دینی کہ جناب میرے معاف کر دینا، یہ معافی کی صورت نہیں ہے۔ معافی کی صورت ہے کہ تو انہیں کوئی اپنی زبان نال اقرار کر، ہاں میرے کو گناہ ہویا، چل یار تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بارے برا سوچا سی، چل یار مجھے معاف کر دے، میں تیری غیبت کی سی، چل یار مجھے معاف کر دے۔ اور جو کوئی معافی مانگے گا ظاہر ہے وہ تیرے کو معافی مانگے گا، تسی دونوں معافی کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ دعا ہے میرا مالک سانو